کچھ صورتیں کچھ مجبوریوں میں نمازی نے نماز شروع کر دی تو اس کو نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، اور نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 سیاہ چیزوں کو نماز میں قتل کر دو۔ شارحین فرماتے ہیں کہ سیاہ چیزوں سے مراد ایک سانپ ہے اور بچھو۔ ان چیزوں کو جو موذی جانور ہیں ان کو نماز کی حالت میں قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مرۃ المناجیح شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں کہ سانپ بچھو کو مارنے کے لیے اگر ان سے خطرہ ہو، کاٹ کھانے کا، ڈس لینے کا، تو اگر 3 قدم چلنا پڑے یا اس سے زیادہ، یا 3 چوٹیں ماری یا اس سے زیادہ، یا سینہ نماز پڑھتے وقت نماز پڑھنے کے بعد اس کو مارنے میں کعبے کی طرف سے پھر گیا، تو بھی اجازت ہے، لیکن نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ مطلب مارنا گناہ نہیں ہے، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ شروع سے پڑھنا ہوگی۔ اگر 3 قدم چلنا پڑے مارنے کے لیے، یا 3 چوٹیں مارنا پڑی یا اس سے زیادہ، یا سینہ کعبے کی طرف سے پھر گیا، تو نماز پھر سے پڑھی جائے گی، لیکن مارنے کی اجازت ہے، مارنے سے گناہگار نہ ہوگا۔ اور 3 قدم سے کم میں کام چل گیا، 2 قدم چلنا پڑا، یا 3 چوٹوں سے کم میں مار دیا، 2 چوٹوں میں مار دیا، یا سینہ کعبے سے نہ پھرا، تو جہاں سے نماز توڑی تھی وہیں سے نماز شروع کر دے، وہ کام نماز کے اندر ہی شمار کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اپنی یا دوسرے کی جان بچانے کے لیے نماز کو توڑنے کی اجازت ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہا تھا، ٹرین نے سیٹی دی، چلنے لگی، تو نماز توڑ کر کے ٹرین میں آ سکتا ہے۔ سمجھا آپ؟ اس میں آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آگے کہیں رکے تو وہاں پڑھ لے، اور رکنے کا موقع نہ ہو، چلتی میں پڑھنا پڑے، تو محتاط علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز اگر پڑھنا پڑے، کہیں رکے نہ، اتنا موقع نہ ملے، تو وہ نماز بعد میں دہرائی جائے گی۔ رکوی میں پڑھ لی یا پلیٹ فارم پہ پڑھ لی تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے کتابوں میں لکھی ہیں جن میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نظر پڑی کوئی اندھا جا رہا ہے، اور اس میں اس کے آگ میں چلے جانے کا یا کنویں یا بہت گہرے غار میں گڈھے میں گر جانے کا خطرہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان بچائے۔ چھت سے گر جانے کا خطرہ ہو، آگ میں جل جانے کا خطرہ ہو، یا دریا کنارے، سمندر کنارے نماز پڑھتا ہو اور کوئی ڈوب رہا ہے، وہ فریاد کرے، اس کی جان یہ بچا سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کے اس کی جان بچائے۔
سمجھے آپ. بلکہ بعض مسائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایسی صورت میں نماز کا وقت اگر تنگ ہو کہ اگر نماز پوری کرے گا تو اس کی جان چلی جائے گی. کہ چرواہا کی نظر پڑی نماز پڑھتے پہ جنگل میں کہ بھیڑیا بکریوں میں گھس گیا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ نماز توڑ کر کے بھیڑیے سے بکریوں کو بچا سکتا ہے، ان کی حفاظت کر سکتا ہے. اور کچھ مسائل میں کچھ جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایسا خطرہ ہو کہ جان کسی کی بچانے میں اگر نماز پوری کر کے جائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، اور وقت اتنا کم ہے کہ نماز اگر توڑ دے گا تو پھر وقت ختم ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز توڑ کر کے جان بچائے اور بعد میں قضا نماز پڑھ لے. سمجھے آپ. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی کوئی چیز روپیہ پیسہ یا کوئی سامان کوئی چور اچکا لے کر کے بھاگنے لگے، اگر اس کی قیمت 1 درہم کی ہو یا اس سے زیادہ کی، اس سامان کی، 1 درہم کا مطلب تقریباً 3 گرام چاندی ہوتی ہے، اتنی قیمت کا وہ سامان ہے یا پیسے ہیں یا اس سے زیادہ کا ہے، تو نماز توڑ کر کے اس چور کو پکڑ سکتا ہے. کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ عورت نماز پڑھتی ہو اور سالن کے افن جانے کا، دودھ کے ضائع ہو جانے کا، چولہے پہ سالن وغیرہ کے جل جانے کا خطرہ ہو، تو فقہ فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کے اس کو صحیح کر سکتی ہے. ان سارے مسائل کو سن کر کے آپ نے اندازہ لگا لیجیے. سارے مسائل میں نے اپنے پاس سے نہیں کہے، ایک حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی، اس کے علاوہ یہ سب فقہ کی مشہور کتابیں، فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ، بحر شریعت وغیرہ میں تفصیل سے دیکھے جا سکتے ہیں. ان سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اپنے اسلام میں، اپنے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی. سمجھے آپ. دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے. اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جن لوگوں نے دین کو چھوڑا ہے بے وجہ بے مقصد چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں رکھی، آسانیاں دی، اور مجبوریوں اور پریشانیوں کے وقت ہمارا دین، ہمارا مذہب ہماری رہنمائی فرماتا ہے. قرآن عظیم میں اللہ کا یہ فرمان جس پر ہمارا ایمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا.